سچ کے آ جانے کے بعد اسے قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظالم قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ایسی بات جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اس نے اللہ کی طرف ایسی کوئی بات منسوب کر دی۔ اور اسی طرح سچ کے آ جانے کے بعد جس نے اسے جھٹلایا، اس سے بڑا ظالم بھی کون ہوگا۔ گویا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی ان کی طرف نازل نہ ہوئی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما دیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور اس کے برعکس وہ شخص جو سچی بات لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی، یقیناً یہی لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سچ لے کر آئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اولین مرحلے میں اس سچ کی تصدیق کی، اور قیامت تک آنے والے تمام اس سچ کی تصدیق کرنے والے، یہ آیہ مبارکہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا پر جو میسیجز ایک دوسرے کی طرف منتقل کیے جاتے ہیں، ان میں ہر ایسی بات کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہو یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کی طرف منسوب کی گئی ہو، اسے آگے بھیجنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے کہ کیا واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کہ کیا یہ واقعتاً نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے کوئی ایسی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جو آپ نے نہیں فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ چونکہ ایک عام آدمی کی طرف کوئی بات منسوب کرنا اس کی اور حیثیت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی طرف بات منسوب کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، جس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں ارشاد فرما رہے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے اس کی مشکلات حل کرنے، اس کے مصائب دور کرنے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے؟ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، لوگ ڈراتے رہتے ہیں تمہیں ان سے جو اللہ کے سوا ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو انہوں نے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان رکھا ہے، ان سے ڈراتے رہتے ہیں۔ ان کو بتائیے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی اس کی مشکلات حل کرنے اور اس کے مصائب دور کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور ماورائے اسباب اس کی مدد کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بہت خالص توحید بیان فرما رہے ہیں، اے حبیب آپ ان سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لیقولن اللہ، تو کہہ تو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں، قل، اے حبیب آپ ان سے فرمائیے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا خیال ہے تمہارا ان کے بارے میں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان سے مجھے بچا لیں گے؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ سارے مل کر اس مہربانی کو روک سکیں گے؟ یقیناً نہیں روک سکتے۔ دنیا بھر کے تمام عاملین الٹے لٹک جائیں، جادوگر الٹے لٹک جائیں، اللہ اگر کوئی مہربانی کسی پر فرمانا چاہتا ہے
تو وہ اللہ کی مہربانی کو نہیں روک سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس پر کوئی نقصان کا فیصلہ ہے تو اس نقصان کو وہ سارے مل کر دور نہیں کر سکتے۔ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ معزز ناظرین، کس قدر واضح احکام ہے اور کس قدر واضح تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم اس تعلیم کو پیش نظر رکھیں گے تو بہت سی خرابیاں جو معاشرے میں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں یقیناً ہم ان سے بچ جائیں گے، اور بہت سے جھگڑے جو اس سلسلے میں ہو رہے ہیں کہ فلاں نے میرا کام باندھ دیا ہے، فلاں نے ہمارا رشتہ باندھ دیا ہے، اس عذاب سے بھی ہم یقیناً ان آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نکل سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے یہ کتاب سچائی کے ساتھ ہم نے ہی آپ پر نازل کی ہے۔ حق پر مبنی، سچ پر مبنی کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے وہ ہم نے آپ پر اتاری ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اب اگر کوئی بھٹکتا ہے تو اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور یقیناً آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری اے حبیب نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے حق ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالموں کو یہ بات بتا دیجئے کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ظالم لوگ جو ظلم کر رہے ہیں زمین کے اندر جو کچھ ہے بالفرض یہ سارے کا سارا بطور فدیہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دے کر خود کو عذاب سے بچانا چاہیں تو یقیناً نہیں بچ سکیں گے، چونکہ انہوں نے وہ وقت ضائع کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر عمل کرنے کے لیے دیا تھا۔ آج اس طرح کا کوئی فدیہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ انسانی مزاج کا معزز ناظرین دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا، ہمیں پکارتا ہے، التجائیں کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو رحم کر دے، میں اب آئندہ تیرا فرما بردار بن کے رہوں گا۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، اور پھر جب ہم اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ تو میرے علم اور نالج کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو میرے ایکسپیرینس اور میرے تجربے کی وجہ سے ملا ہے۔ بل ہی فتنۃ، اس نادان کو یہ سمجھ نہیں کہ یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ڈالی ہے۔ اولم یعلموا، کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں اور وہ اپنی حکمتوں سے خوب آگاہ ہے۔ معزز ناظرین، تیسرے رکوع کا آغاز جن آیات سے ہو رہا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم بار بار ان آیات کو پڑھیں، کاش ہم ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے پیارے آپ اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری نافرمانی کی اور گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الذنوب پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے اور ذنوب جمع ہے، تمام گناہ، لیکن آگے جمیعاً لا کر پھر اس کی تاکید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقینی بات ہے ہم حقوق العباد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ معاف کریں گے تو پھر معاف ہوں گے، لیکن اللہ اس پر پوری طرح سے قادر ہے کہ جن کے حق ہیں ان کو اپنے خزانوں میں سے دے کر بندے کو معاف کر دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور پلٹو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون،
اس سے پہلے کہ اس کی سزا کا کوڑا تم پر برسنے لگ جائے، اور پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا، ثم لا تنصرون، پھر تمہیں مدد نہیں مل سکے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو اس بہترین کتاب کی جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف قرآن کریم کی صورت میں، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تم سمجھ نہ پاؤ کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ افسوس مجھے اپنی کوتاہیوں پر جو میں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی جناب میں جتنی مجھ سے کوتاہیاں ہوتی رہیں، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا کہ جناب یہ دیکھیے جی یہ بڑے دیندار ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، ان کا میں مذاق اڑاتا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ تم اس وقت کہو کہ کاش کہ میں ہدایت مجھے نصیب ہوتی اور میں متقیوں میں سے ہو جاتا۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا یہ کہے عذاب کو دیکھنے کے بعد کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے، میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، اب اچھا معیار اچھا اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں اور معیاری کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، لیکن یقیناً وہاں سے کوئی واپس نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ بلا قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین،